محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے چند دلائل قرآن و حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے یہ دلائل پیش کرنے سے پہلے ایک بات ویسے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں وفات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج تک غیرت جماعت اپنا عقیدہ یعنی حیات مسیح علیہ السلام ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ حیات مسیح پر یہ قرآن کی ایک آیت تک پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر قرآن میں وفات مسیح کی ایک آیت بھی نہ ملتی تو پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے نیچرلی طور پر ہر انسان نے اپنے وقت پر موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ موت کی عمر عام طور پر تقریباً 60-70 سے 120 سال کے درمیان ہے۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ وہ تمام لوگ جو 2000 سال پہلے زندہ تھے وہ بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ گئے، جس میں پچھلے تمام انبیاء بھی شامل ہیں، چاہے ان انبیاء کا ذکر وفات قرآن میں نہ آیا ہو، جیسا کہ جن نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے لیکن ان کی وفات کا ذکر نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ملے گا لیکن ان کی وفات کا نہیں۔ تو کیا ہم انہیں بھی آسمان پر زندہ مانیں؟ اس لیے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جو کہ ایک انوکھا اور ایک قدرت سے ہٹ کر واقعہ ہوگا، تو اس کا ذکر بھی لازمی قرآن پاک میں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ان کی بن باپ کی پیدائش ایک غیر معمولی واقعہ تھا لیکن جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جتنا عجیب واقعہ ہو اتنی پختہ شہادت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ بن باپ پیدا کر سکتا ہے تو وہ کسی کو لمبا عرصہ زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ اپنے ان غیر معمولی معجزات کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر میں ایک معمولی سی خبر دوں جو سب جانتے ہیں تو وہ سب مانیں گے، لیکن اگر میں کہوں مثال کے طور پر کہ کچھوا اڑ رہا تھا تو کوئی نہیں مانے گا۔ اور اس بات پر اگر میں یہ دلیل دوں کہ اللہ قادر ہے، اس نے کچھوے کو اڑایا تھا، تو کیا آپ یہ بات مانو گے؟ اس کے باوجود کہ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ پھر بھی انکار کریں گے جب تک آپ اسے اپنے سامنے ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں، یا جب تک آپ کو اس کی مضبوط دلیل نہ مل جائے، جیسے کہ قرآن کی کوئی آیات۔ تو اب چلتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کی طرف جن میں حیات کے بجائے وفات عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت 75 میں فرماتا ہے، مسیح ابن مریم صرف ایک رسول تھا، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول تھا اور اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہاں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون دونوں ماں بیٹے پر لاگو ہو رہا ہے، اور دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس آیت کے پہلے حصے سے بھی واضح ہے کہ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول تھا اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ ادھر گزرنے سے مراد موت ہی ہے، اور آگے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر حضرت مریم کھانا کھایا کرتی تھیں اور ابھی ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ قانون حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیوں نہیں لاگو؟ دونوں ماں بیٹے کا ایک ہی آیت میں ایک ہی جملے میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ ایک کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھاتے،
کیونکہ ان کی بھی وفات ہو چکی ہے، جیسے کہ حضرت مریم کی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں اور جسم عنصری رکھتے ہیں اور ابھی کھانا نہیں کھاتے، تو قرآن کی سورت انبیاء کی آیت نمبر 7 اور 8 سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم عنصری کے لیے کچھ قانون لاگو فرما دیے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تجھ سے پہلے ہم نے کبھی کسی کو نہیں بھیجا مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ پس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ ان دونوں آیات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے سب نبیوں کا ذکر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ جسم دیا تھا جو کھانے پینے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی نبیوں میں شامل ہیں جن کو ایسا جسم نہیں دیا گیا کہ وہ کھائے بنا زندہ رہ سکیں۔ اکثر غیرت جماعت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت 75 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے نبیوں کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہیں، حالانکہ یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ یہی ثابت کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور محمد صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں، پس اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ لوٹ جاؤ گے؟ اس آیات میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی سب رسول وفات پا چکے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں آئے تھے؟ اب یہاں غیرت جماعت یہ اگلا اعتراض کرتے ہیں کہ قد خلت کا ترجمہ ہو چکے ہے، نہ کہ گزر چکے، لیکن اب اسی لفظ قد خلت کا موازنہ قرآن کی دوسری آیات سے کرتے ہیں، جہاں قد خلت کا ترجمہ گزر چکے ہی کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت 38، سورہ رعد کی آیت 30 میں، اور سورہ احقاف کی آیت 17، 18 اور 21 میں قد خلت کا ترجمہ گزر کا کیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ان آیات میں قد خلت کا ترجمہ گزر چکے کا کیا جاتا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف سورہ مائدہ کی آیت 75 اور سورہ آل عمران کی آیت 144 میں گزر چکے کا کیوں نہیں کیا گیا؟ مثال کے طور پر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ سورہ آل عمران کی آیت 144 میں قد خلت کے معنی رسول ہو چکے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہو چکے؟ یاد رکھیں، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور قتل کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ ادھر ہو چکے سے مراد موت ہی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا۔ اب یہاں کئی حضرات یہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ ادھر گزر جانے کے لفظ سے مراد وفات پا جانا یا موت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، قد خلت کی انگلش ٹرانسلیشن 3 اسکالرس نے قرآن پاک میں فاسٹ اوے سے کی، اور فاسٹ اوے کی اردو ٹرانسلیشن آپ سب کسی بھی ٹرانسلیٹر سے نکال سکتے ہیں، جس کی اردو ٹرانسلیشن جیسا کہ گوگل ٹرانسلیٹر ہمیں وفات پا جانا ہی بتاتا ہے۔ سامعین کرام، اب ان دونوں پیش کردہ آیات میں غیرت جماعت ایک اور اعتراض کھڑا کر دیتی ہے کہ ان آیات میں بہت سے رسولوں کا ذکر ہے، نہ کہ سب رسولوں کا، اور ان بہت سے رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہیں، اور ان بہت کی انگلش ٹرانسلیشن غیرت جماعت لفظ مینی سے کرتی ہے، جیسا کہ یہ 2 اسکالرس محسن خان اور یوسف علی نے بھی لفظ مینی استعمال کیا ہے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہیں، کیونکہ یہی اسکالرس قرآن پاک کی دوسری آیات میں اسی لفظ کا ترجمہ جو سورہ مائدہ کی آیت 75 اور سورہ آل عمران کی آیت 144 میں بھی آیا ہے، سب رسولوں کا مطلب نکالتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ مائدہ
اور سورہ آل عمران دونوں صورتوں کی آیت میں سیم الفاظ یعنی قد خلت من قبل الرسل فرمائے گئے۔ ان دونوں آیات میں اس لفظ الرسل پر غور کریں۔ ادھر آپ کو نظر آئے گا کہ رسول سے پہلے سائلنس والا ال لکھا ہے جو ہم ادھر نہیں پڑھتے، لیکن نوٹ کریں کہ لفظ الرسل ہے، اور اس پریفکس ال کا ترجمہ انگلش میں آرٹیکل the messengers لگا کر کیا جاتا ہے، نہ کہ آرٹیکل the کے بغیر صرف messengers۔ اس وجہ سے الرسل کا مطلب ان دونوں آیات میں the messengers بنتا ہے، اور messengers کا ترجمہ یعنی آرٹیکل the کے بغیر اس وقت آتا جب ادھر صرف رسول لکھا ہوتا، مطلب ال کے بغیر۔ یہاں میسنجرز اور the messengers دونوں پلورل ہی ہیں، لیکن the messengers میں سب رسول شامل ہوتے ہیں، اور صرف میسنجرز میں ایک سے زیادہ بھی رسول گنے جا سکتے ہیں، جیسا کہ انگلش میں many۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پر 4 آیات پیش کرتا ہوں جن میں عربی لفظ صرف رسول کی ٹرانسلیشن میسنجرز کی گئی ہے، مطلب ال یعنی آرٹیکل the کے بغیر۔ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت 183 اور 184 اور سورہ الانعام کی آیت 10 اور 34 میں عربی لفظ رسول کا ترجمہ میسنجرز کا کیا گیا ہے، جو ال کے بغیر لکھا ہوا ہے، مطلب آرٹیکل the کے بغیر۔ اب ان پیش کردہ آیات میں سے ہم ایک آیت کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت 10 میں محسن خان ترجمہ کرتے ہیں، And indeed, many messengers were mocked before you, but their scoffers were surrounded by the very thing that they used to mock at۔ اور یوسف علی ترجمہ کرتے ہیں، Mocked were many messengers before thee, but the scoffers were hemmed in by the thing that they mocked۔ سامعین کرام، یہ وہ آیات تھیں جو بنا عربی آرٹیکل ال یعنی انگلش آرٹیکل the کے ہیں۔ یہاں آپ مینی کے مطالب لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو آرٹیکل کے ساتھ والی آیت پیش کروں گا، مطلب الرسل، جیسا کہ سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران میں۔ پہلی صورت ہے سورہ النساء آیت نمبر 165۔ ادھر آپ پہلے لفظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ صرف رسول کا مطلب میسنجرز ہوا، اور آگے الرسول کا مطلب the messengers ہوا۔ ایسے ہی دوسری آیاتوں میں ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت 109 میں، سورہ ہود کی آیت 120 میں، سورہ ابراہیم کی آیت 44 میں، اور سورہ نحل کی آیت 35 میں۔ اب ان آیات میں سے ایک کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ محسن خان صاحب نے سورہ النساء کی آیت نمبر 165 کا ترجمہ کیا ہے، Messengers as bearers of good news, as well as of warning, in order that mankind should have no play against Allah after the messengers, and Allah is ever all-powerful, all-wise۔ اور یوسف علی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، Messengers who gave good news, as well as warning, that mankind after the coming of the messengers should have no play against Allah, for Allah is exalted in power, wise۔ سامعین کرام، میں نے آپ کو ان آیات سے دکھایا کہ الرسل اور رسول میں کیا فرق ہے، اور یہی الرسول یعنی the messengers ان صورتوں میں آتا ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات معلوم ہوتی ہے۔ the messengers سے مراد سب رسول یعنی all messengers ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ یہاں سب رسول یعنی all messengers کا ترجمہ کرتی ہے، جو کہ درست ہے، نہ کہ خود بنایا ہوا۔ اب ادھر پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ صرف سورہ مائدہ کی آیت 75 اور سورہ آل عمران کی آیت 144 میں الرسول کا ترجمہ the messengers کیوں نہیں کیا گیا، جس سے سب رسول کے معنی نکلتے ہیں؟
میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی ہیں، لیکن قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہ الفاظ الرسل استعمال کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہی بنا جو ابھی آپ کو دکھایا۔ میرا یہ دکھایا ہوا لفظی ترجمہ الرسل کا جماعت احمدیہ کے کیے ہوئے ترجمے سے نہیں لیا گیا۔ آپ قرآن وکی کی ویب سائٹ پر یہ لفظی معنی خود نکال سکتے ہیں، جو کہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس آیات سے جڑی ایک صحیح بخاری کی حدیث پیش خدمت ہے، جس سے غیرت جماعت کے سارے اعتراضات بے بنیاد ثابت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مخاطب تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر تو نہیں بیٹھے، مگر لوگ انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اما بعد، اے لوگو، تم میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا گئے۔ یہ حدیث بھی ہمیں واضح طور پر بیان کر دیتی ہے کہ ان آیات کا کیا مطلب بنتا ہے۔ یہ حدیث ان آیات کی بہت اچھی تفسیر ہے، کیونکہ وہی الفاظ اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء وفات پا چکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف ایک رسول تھے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات پانی تھی، جیسے کہ پچھلے سب رسول۔ ادھر اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان رکھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں تو وہ یہ الفاظ کبھی نہ استعمال کرتے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر ضرور کرتے۔ تو سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان آیات کا اصل ترجمہ کیا بنتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے علماء ان آیات کو لے کر چور راستے تلاش کرتے ہیں، جس سے یہ عام لوگوں کو گمراہ کر سکیں، تاکہ ان کا خود ساختہ عقیدہ جو کہ قرآن پاک کے خلاف ہے نسل در نسل چلتا چلا جائے، اور دوسروں کو لگے کہ ان کا عقیدہ ان کے بیان کردہ ترجمہ قرآن سے نہیں ٹکراتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شاید ان کو درست اس وجہ سے لگتا ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی یہ عقیدہ ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور یہ جانتے ہوئے کہ ان دونوں پیش کردہ الفاظ کے معنی وفات پا جانا اور سب رسول ہی ہے، یہ صرف اس لیے چور راستے کی تلاش کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ لیکن ان کا حیات مسیح کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ قرآن پاک سے تو نہیں آیا، تو اس لیے ایسے عقیدے کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی اسلام سے جڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی جو کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ خود سے اپنے مطابق قرآن پاک کا ترجمہ کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ آج تم عیسیٰ ابن مریم کو آسماں پر بٹھا رہے ہو، یہ آج تم عیسیٰ ابن مریم کو آسماں پر بٹھا رہے ہو، یہ راز جب آشکار ہوگا، یہ راز جب آشکار ہوگا، چھپانا مشکل تمہیں پڑے گا۔